السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام آپ کیسے ورحمۃ ہیں؟ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. میں شہر ڈڈوالا پور سے ہوں, مؤذن آزاد علی ہوں. بالکل. ہاں, میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ کی آپ کر سکتے ہیں. فطرے کے سلسلے میں. مولانا, کیا فطرہ ہم کیوں دیں مولانا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فطرہ نکالنے سے ہمارے جسم کو کیا فائدہ ہے؟ احسن, تم بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے سورہ اعلیٰ میں ارشاد یہ فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ کا یہ پیغام کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ دی اور وذکر اسم ربہ فصلی, اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کیا, اس کے بعد نماز کو انجام دیا. ان چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے لکل شیء زکوٰۃ, ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے. جس طریقے سے زکوٰۃ العلم نشرو, جس طریقے سے علم کی زکوٰۃ جو ہے اس کو نشر کرنا ہے, پھیلانا ہے. ایک علم ہمیں پتہ چلا, ہمیں ہمارے لیے یہ ہے کہ جب تمہیں علم پتہ چل چکا ہے تو اس کی زکوٰۃ تمہیں نکالنا پڑے گی. وہ کیا ہے؟ دوسروں تک یہ پیغام پہنچاؤ. مثلاً ایک حدیث اتنی بہترین حدیث ہمیں ملی کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے ہمارا بہت فائدہ ہو رہا ہے, تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے ہمیں نکالنا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نشر کریں, دوسرے مومنین کو بھی ہم بتائیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ انسان کے بدن کی بھی زکوٰۃ ہے. انسان کے بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کا روزہ رکھنا ہے, اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کی بدن کی جو ہے وہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے. اور جب ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے تو اس جو ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس روزے کی بھی زکوٰۃ ہونا چاہیے. تو روزے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ فطرہ ہے. سب سے پہلا مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ فطرے کو اللہ نے واجب کیوں قرار دیا؟ اگرچہ نماز عید جو ہے وہ سنت ہے, مستحب ہے امام کی غیبت کے زمانے میں. امام جب انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے یہ نماز جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. جو نماز عید جو مستحب ہے اس سے پہلے انسان کے لیے فطرے کو واجب قرار دیا ہے, اور جب تک انسان فطرہ نہیں نکالے گا اس کے روزے کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. سب سے مہم ترین فلسفہ یہ ہے کہ فطرے کا وہی ہے کہ انسان کے جن نے جو روزے رکھے ہیں وہ روزے اللہ کی بارگاہ میں اگر قبولیت کے درجے پر پہنچانا ہے تو انسان کو فطرہ نکالنا پڑے گا. دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ خوشی کے دن, عید کے دن امیر اور غریب جو ہے وہ اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. امیر کے ابھی جو ہے اگر اچھا کھانا بن رہا ہے تو فقیر اور غریبوں کے ابھی وہ چیزیں بننا چاہیے. یہ سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے. اور اس کے علاوہ لب لباب جسے کہا جاتا ہے کہ فطرے کا جو فلسفہ بتایا گیا ہے وہ فلسفہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے انجام دینے سے انسان کی عبادات جو ماہ مبارک رمضان میں انجام دی گئی ہیں یا اعمال شبائے قدر میں جو اعمال انجام دیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے مہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو جو انجام دیتا ہے, کوئی بھی چیز انسان مثال کے طور پر دنیا میں گھر بنانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا, میں تمام میٹیریل سب لے کے آئے اور لانے کے بعد ایک گھر تیار. انسان میں پہلے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر بنانا ہے, تو آخر میں انسان ایک انتظار کرتا رہتا ہے کہ ایک گھر بن کے تیار ہو جائے تو اپنے آنکھوں سے دیکھے. یا ایک کسان کھیت میں جب بیج وغیرہ ڈالتا ہے تو اس کا انتظار اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ اس سے ہم پھل جو ہے وہ حاصل کریں. اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں عبادتیں, نماز, روزہ, اعمال, دعائیں, قرآن کی تلاوت, ان تمام چیزوں کا جو ہے رزلٹ, اس کا انعام جو ہے وہ عید کے دن اللہ ہمیں دیتا ہے. تب انسان اس کے لیے شرط یہ بتائی گئی ہے کہ انسان اگر فطرہ نکال کر جو ہے وہ جیسے ہی چاند دیکھے اس کے بعد سے لے کر نماز عید سے پہلے جو وہ فطرہ نکال کر جو ہے وہ پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ماہ مبارک رمضان کے اعمال اور تمام اعمال کے مقابلے میں جو ہے وہ اجر عطا کرتا ہے, انعام عطا کرتا ہے. شکریہ مولانا. ایک اور سوال ہے مولانا, ہم فطرہ کسے دیں؟ ہاں, مسئلہ جو ہے فطرہ دینے کا جو بتایا گیا ہے سب سے مہم ترین یہ ہے کہ فطرے کے
دینے کے لیے جب فطرہ نکال دیا ہم تو پہلی فرصت میں مستحق کو ڈھونڈیں گے ہم. جو ہے مستحق کون ہے, مستحق سے مراد کیا ہے, یہاں پر بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی شرط مستحق ہونے میں ہے کہ فقیر. فقیر کا مطلب یہ ہے کہ عام فقیر نہیں جو آج کل کے زمانے میں, لیکن فقیر وہ ہے کہ جس کے سال بھر کا خرچ جس کے پاس موجود نہ ہو یا کوئی ذریعہ منتھلی کے اعتبار سے بھی نہ ہو, اس کو فقیر کہتے ہیں. تو اس کو جو ہے ہم فطرہ دے سکتے ہیں. دوسرے کہ فقیر سے بھی جو ہے وہ کم ترین حالت میں مسکین ہوتا ہے, جس کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ مہیا نہیں ہوتی ہے, مسکین کو بھی ہم جو ہے وہ فطرہ دے سکتے ہیں. اور فطرہ دینے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سب سے اولین درجے کے اوپر جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری کو جو ہے فطرہ دیں گے. اور جو شیعہ ہو اپنے خاندان میں پہلے جو مستحق ہیں ان کو دینے کی ہم کوشش کریں گے. اگر ہمارے اپنے خاندان میں کوئی مستحق نہیں ہے تب صورت میں اپنی قوم, اپنے معاشرے میں, اپنے شہر میں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہم دیکھیں گے. اگر وہاں پر بھی اگر کوئی نہیں ہے تو اس کی صورت میں, آخری صورت میں ہم جو ہے وہ فطرے کو باہر شہروں میں منتقل ہم کر سکتے ہیں. شکریہ مولانا. ایک اور سوال ہے میرا, کیا بے نمازی کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ احسن, تو بہت اچھا سوال ہے. مثال کے طور پر میں نے فطرہ نکالا, میں ایک آدمی کو دینا چاہتا ہوں, مجھے پتہ ہے وہ بے نمازی ہے, نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, اور مجھے بہت سے حقائق سے بھی پتہ یہ چلا ہے کہ وہ گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. لیکن اگر مسجد میں نہ آئے تو ممکن ہے کہ ہم یہ سوچیں گھر میں پڑھتا ہو. تمام ذرائع کے اعتبار سے میں نے تحقیق کر لی کہ یہ اس انسان کو جو میں فطرہ دے رہا ہوں بے نمازی ہے, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ بے نمازی کو ہم فطرہ نہیں دے سکتے. اس میں بچے اگر مثال کے طور پر ہم نے دے دیا, ہمیں معلوم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ بے نمازی ہے, ہم نے دے دیا, تو کہ آیا جو میرا فطرہ بے نمازی کو میں نے دیا ہے تو آیا میرے کندھے سے وہ ذمہ داری ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. اگر آپ لے سکتے ہیں تو واپس لے لیں, اگر نہیں لے سکتے ہیں تو اپنی طرف سے دوبارہ آپ کو فطرہ نکالنا پڑے گا. شکریہ مولانا. ایک اور سوال ہے, کیا سید غیر سید کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ ہاں, فطرہ ہم نے نکال دیا, جتنی مقدار بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بتائی جائے گی, جتنی مقدار میں نکالنا ہے. فطرہ نکالا ہے, مثلا میں سید ہوں, میں نے فطرہ نکالا ہے, تو سید کا فطرہ عام ہے, آپ سید کو بھی دے سکتے ہیں اور نان سید کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر نان سید اگر کوئی فطرہ نکال رہا ہے تو وہ صرف نان سید ہی کو دیا جائے گا, سید کو نہیں دیا جائے گا. اس کی علت جو ہے جو بتائی گئی ہے کہ یہ ہے کہ انسان اگر ایک سوال اگر اس میں بیچ میں پیدا ہو جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر میں کہوں آپ سے کہ بھائی میں جو فطرہ نکال رہا ہوں میں سید ہوں, میری اہلیہ نان سید ہے, تو جو میری اہلیہ کا جو فطرہ نکل رہا ہے تو میں چونکہ سید ہوں تو سید کا فطرہ حساب ہوگا یا ان کا فطرہ جو ہے نان سید کا ہوگا. تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ مین گھر کا سرپرست کو دیکھیں گے جو گھر چلا رہا ہے, اگر وہ سید ہے تو اگرچہ اس کے کفالت میں جتنے بھی افراد ہیں نان سید ہوں تب بھی وہ سید کا فطرہ شمار ہوگا. لیکن اگر جو ہے نکالنے والا نان سید ہے تو اس کی کفالت میں جتنے بھی اگر سید بھی اگر آ جا رہے ہیں تو صورت میں وہ نان سید کا فطرہ ہوگا. شکریہ مولانا. ایک اور سوال ہے, کیا ہم مدرسے میں فطرہ دے سکتے ہیں, کب دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے خاندان میں ڈھونڈنا ہے فطرہ دینے کے لیے. اپنے خاندان میں کوئی غریب نہ ہو, کوئی لاچار نہ ہو, کوئی مسکین نہ ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا. اپنے خاندان میں موجود ہیں, ہم جو ہے وہ دوسری جگہ دے رہے ہیں. لہذا شریعت نے بتایا کہ پہلے اپنے خاندان میں ڈھونڈیے. خاندان میں اگر موجود ہیں تو اولویت ان کو ہے, اگر خاندان میں نہیں ہیں تو پھر اپنے شہر میں, اپنے قوم میں, اپنے معاشرے میں ان کو عطا کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی اگر دوسری جگہ کے اوپر بھی اگر کوئی ایسے مستحق نہ ملے ہمیں تو آخری صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آیت اللہ سیستانی صاحب کا یہ ہے کہ پہلی فرصت میں کہ مستحق تک پہنچانا ہے ہمیں. مدارس وغیرہ کو نہیں دیا جا سکتا, لیکن رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ مدارس دینیہ کو بھی دے سکتے ہیں آخری مرحلے میں. اگر ہمارے شہر میں مستحق نہ ہو تو فطرہ کسی دیں پھر؟
اگر ہمارے شہر میں مستحق نہیں ہے تو دوسرے شہر کی طرف نظر کریں گے، ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرے شہر میں اگر مستحق مل گئے تو ان کو جو ہے وہ فطرہ پہنچا دیں گے۔ فطرہ کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے؟ احسن تم، فطرہ واجب ہے واجب نہیں ہے، یہ بہت ہی جو ہے وہ ظریف جو ہے وہ سوال ہے کہ جس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ فطرہ نکالنے والا، مثال کے طور پر میں فطرہ نکال رہا ہوں تو مجھے عاقل بھی ہونا چاہیے، بالغ بھی ہونا چاہیے، میں جو ہے دیوانہ نہ ہوں یا میں بے ہوش نہ پڑا ہوا ہوں۔ تو جو انسان عاقل ہے، بالغ ہے، دیوانہ نہیں ہے، بے ہوش نہیں ہے اور بچہ نہیں ہے تو صورت میں وہ فطرہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ میں شہر ڈوڈبالا پور میں رہتا ہوں، آیا میں اپنے گاؤں میں پہلے سے فطرہ کا پیسہ بھیج سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے گاؤں میں غریب زیادہ ہیں اور مستحق بھی ہیں۔ احسن، تو بہت اچھا سوال ہے کہ اس سلسلے میں مرجع تقلید جو ہے آیت اللہ سیستانی صاحب کے اعتبار سے بھی، آیت اللہ خامنہئی صاحب کے اعتبار سے بھی، فطرہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا جو فطرہ ہے وہ فطرہ جو ہے وہ ہم خود ماہ مبارک رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، مگر جس کو ہم دے رہے ہیں ان تک پیسہ پہنچا دیجئے کہ یہ پیسہ ہے، دے دیا ہم نے۔ اب جہاں عید کے چاند نظر آیا تو آپ نے ایک اعتبار سے دے دیا، اس کے بعد جو ہے دینا ہے نہیں دینا وہ بات کی منزل ہے، دے دیا۔ اس کے بعد عید کا چاند نظر آیا تو آپ نے جو پیسہ بھیجا ہے، مثلا 200 روپے آپ نے بھیجا، عید کا چاند دیکھتے ہی آپ نے نیت کر لی جو میں نے پیسہ دیا ہے اس کو میں واپس نہیں لوں گا، میں جو ہے اپنی جانب سے جو ہے فطرہ نکالتا ہوں، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ پہنچ جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب رہی بات اس میں کہ آیا فطرے کی رقم، مثال کے طور پر جو پیسہ ہم نے فطرے میں نکالا ہے، ابھی فی الحال یہ موجود ہے 500 کے نوٹ، یہ 500 کی نوٹ ہم نے نکالا، ہم نے فطرہ نکال کے ہم نے یہاں پر رکھ دیا، باہر کے کوئی کام پڑ گیا، ارے بھائی پیسہ جیب میں نہیں، یہی پڑے، چلو میں نے جو ہے اٹھا کے وہ 500 روپے خرچ کر دیا۔ آیا جو میں نے فطرہ 500 روپے کا نکالا تھا، جو میں نے وہ پیسہ خرچ کر لیا، اس کی جگہ پہ دوسرا نوٹ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں رکھا جا سکتا ہے، شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ دوسرا نوٹ وہاں پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو بعینہ ہی جو رقم نکالی ہے وہی مستحق پہنچانا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی اور سوال ہو تو میری خدمت میں آپ۔ جیسے مولانا میرے پاس کیش نہیں ہے، ہاں، مجھے اپنے جیسے گاؤں میں بھیجنا ہے پیسے، کیش بھی نہیں ہے، تو کیا میں فون پہ جیسے نیت کر لوں کہ میں فطرہ دیتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اور میرے ہاتھ میں بھی پیسے نہیں ہیں، تو اس اکاؤنٹ سے میں اپنے گاؤں میں یا کسی کو بھیج سکتا ہوں پیسے؟ احسن، تو بہترین سوال ہے یہ۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ مراجع نظام کا جو فتویٰ ہے یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر آپ نے فطرہ نکالا ہے، ڈائریکٹلی جو ہے وہ فون پے کے ذریعے سے یا جی پے کے ذریعے سے آپ بھیج نہیں سکتے۔ ہاں، نکال دیں، نیت کر لیں، اور جو ہے وہ خود اپنے آپ کو وکیل جو ہے وہ قرار دیں ان کا، اپنے آپ؟ ہاں، جس کو دینا ہے وہ کہے کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں۔ تو اس صورت میں اگر آپ وکالت کی صورت میں فون پے یا جی پے کے ذریعے سے آپ بھیجیں گے تو وہ فطرہ جو ہے وہ ہو جائے گا، مستحق تک جو ہے پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں جیسے چاول زیادہ کھاتا ہوں تو کتنا میں فطرہ دوں، کتنا میرے اوپر واجب ہے؟ ایسا تو یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ کتنی مقدار میں فطرہ نکالنا چاہیے۔ شریعت کی نگاہ میں ہر انسان کو جو ہے وہ 3 کلو جو اناج انسان استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے یہاں روٹی زیادہ استعمال ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ گیہوں کا جو ہے وہ فطرہ نکالیں گے، یا ہمارے یہاں ساؤتھ میں جو ہے چاول زیادہ کھایا جاتا ہے تو لہذا ہم جو ہے وہ چاول کا جو ہے وہ فطرہ ہم نکالیں گے۔ اب اس صورت میں 3 کلو کے اعتبار سے ہمیں نکالنا ہے، تو جس قیمت کی وہ جنس ہم کھا رہے ہیں یا چاول، اس اعتبار سے ہم نکالیں گے۔ مثال کے طور پر 75 روپیز کا جو ہے کلو کا ہم چاول کھاتے ہیں تو 3 کلو کے اعتبار سے جو ہے ہمیں نکالنا ہے، یا جو ہے آپ 50 روپے کلو گیہوں کے اعتبار سے آپ روٹی بناتے ہیں تو اس اعتبار سے آپ کو مثلا نکالنا ہے۔ تو اس اعتبار سے 2025 میں مختلف جگہ پر الگ الگ طریقے کے وہاں کے ماحول کے اعتبار سے، وہاں کے لوگ کی زندگی کے اعتبار سے اعلان کیا گیا ہے۔ جیسے بنگلور میں 300 روپے کا اعلان کیا گیا ہے،
تو لہذا دوڈبلا پور کے لیے جو ہے وہ نہ 300 نہ اس سے زیادہ بلکہ جو ہے وہ درمیانی اعتبار سے 250 روپے کا اعلان کیا گیا ہے، یا 3 کلو چاول جو آپ کھاتے ہو وہ نکالنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم 70 روپے کا کھاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ 30 روپے کلو والا چاول نکال رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جتنے کی جو ہے کھا رہے ہیں اسی اعتبار سے ہمیں نکالنا پڑے گا۔ تو 250 روپے یا 3 کلو چاول، 3 کلو چاول نکالیں، یا یہ کہ اس کی رقم جو ہے وہ 250 روپے ہم نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ گزارش ہے کہ جیسے ہی چاند کا اعلان ہو جائے، چاند آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے، تو نکالنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر نماز عید سے پہلے جو ہے فطرہ ادا ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان نماز عید میں نہیں پہنچ پایا مجبوری کی بنا پر، تو وہ ظہر تک بھی وہ انسان تاخیر کر سکتا ہے۔ لہذا فطرہ ادا کرنے کے سلسلے میں ہمارے چھٹویں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد یہ فرمایا ہے کہ فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ جتنے بھی افراد گھر میں ہیں اپنے سب کا فطرہ نکالو، کوئی بھی چھوٹنے نہ پائے، کوئی غلام ہو کوئی کنیز ہو۔ تو مقابل والے نے سوال کیا، مولا کیوں؟ کہا کہ اگر کوئی بھی ایک بھی اگر چھوٹ گیا تو مجھے خوف ہے اس کی موت کا۔ تو فطرہ ایک انسان کو جو ہے موت سے نجات کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور سب سے بہترین جو فلسفہ شاید بیچ میں جو رہ گیا ہو وہ یہ ہے کہ پورے سال میں انسان کے اوپر جو پریشانیاں، مصیبتیں، پرابلمس، رکاوٹیں سب جو آتی ہیں، فطرہ نکالنے کی وجہ سے جو ہے وہ تمام پرابلمس حل ہو جائے گا۔ مولانا جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ فطرہ دے تو پھر وہ کیسے نکالے گا؟ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ یعنی گھر میں 5 افراد ہیں، 5 افراد کا اتنا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ نکال سکے، تو جتنی مقدار میں مثلا ایک آدمی کا ہی اگر اس کے پاس فطرہ ہے، وہ پیسہ ہے، تو اس پیسے کو لے گا اپنے ہاتھ میں، نیت کرے گا اپنی جانب سے فطرے کی، پھر اس کو ایک ایک سے جتنے بھی افراد ہیں سب کے ہاتھ میں دے گا، نیت کرے گا ان کی جانب سے فطرہ، پورا آخری فرد تک جو ہے وہ نیت کر کے ذریعے سے وہ 250 روپے جو ہے سب کے ہاتھ اس کے جو ہے مس کرا دے گا، تو یہ فطرے میں شمار ہو جائے گا۔ اگر وطن میں کوئی بھی مستحق نہیں ہے، الحمدللہ سبھی جو ہے وہ اچھی حالت میں ہیں، تو باہر بھی بہت مشکل ہے ہمارے لیے جو ہے تلاش کرنا، مستحق کا پیدا کرنا، تو ایسی صورت میں کیا فطرے کی رقم کو مدارس دینیہ، مدرسہ، یہ ہے کہ جو عاشقانہ وغیرہ جو بن رہا ہے اس کو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، جس میں خود آیت اللہ خامنئی نے باقاعدہ صاف لفظوں میں کہا کہ مدارس دینیہ کو دیا جا سکتا ہے، مدرسے کو آپ دے سکتے ہیں، اس صورت میں کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے خاندان میں ہو لے جا کے ہم جو ہے مدرسے دے رہے ہیں، یا اپنے قوم و ملت یا اپنے شہر میں موجود ہیں مگر پھر بھی مدرسے دے رہے ہیں، ایسا نہیں، پہلے تلاش کریں، مستحق اگر کوئی نہ ملے تو مدرسے کو بھی آپ جو ہے وہ فطرہ دے سکتے ہیں۔ شکریہ مولانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔